بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپک ہے خاموشی۔ معزز سامعین، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان دیگر اعضاء کے مقابل بہت چھوٹی ہے۔ اس کی طاعت بھی عظیم ہے، اس کا جرم بھی عظیم ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان کفر کا اظہار بھی کرتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کی جیسے انسان ایمان کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زبان میں متضاد تاثرات رکھی ہے۔ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان پھر محبت اور الفت کے چشمے روا کر سکتا ہے، اور زبان ہے جس کی وجہ سے نفرت اور عداوت کی دیواریں کھڑی کر سکتی ہے۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان پھر دلوں کو جوڑ بھی سکتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے دلوں کو توڑ بھی سکتا ہے۔ زبان اگر انسان پر کنٹرول نہ کرے تو یہی زبان انسان کو راہ راست سے ہٹانے، دینی اور دنیاوی نقصان پہنچانے میں شیطان کا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ جو شخص زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور جو کچھ منہ میں آئے اور بولتا چلا جائے تو اسی زبان کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس زبان کی شر کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل گرایا جائے گا۔ زبان کو اس وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، یا کم از کم آپ کم بولا کریں، تو اس وقت آپ زبان کی شر سے بچ سکتا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے حدیث پاک میں ہے من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی، اور دوسری حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شاء اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کی جائے۔ معزز سامعین، خاموشی انسان کو روحانی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کو دماغی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے۔ انسان اسی خاموشی کی وجہ سے سکون حاصل کرتا ہے، اور اس خاموشی کی وجہ سے انسان اپنے اندر چھپے ہوئے خوبیوں پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ خاموشی کی وجہ سے انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے انسان کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، انسان سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اب زبان تو اللہ کی نعمت ہے، ظاہر ہے اس میں نطق بولنے کی صفت ہے، تو زبان کو استعمال بھی کرنا تو ہے، بالکل خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خاموشی بالکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب ضرورت ہو کسی جگہ میں گفتگو کرنے کا آپ اس وقت بولیں۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ بولیں گے اور آپ کی کلام کی ضرورت نہ ہو تو وہ بکواس کے زمرے میں آئے گا، لوگ سمجھیں گے یہ ویسے بکواس کر رہا ہے۔ دوسری جو ہے نا دوسری جگہ کہ آپ موقع محل کے مناسبت سے جو ہے نا آپ گفتگو کریں۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر آپ شادی کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ باتیں اچھی طریقے سے سننا پسند کریں گے، لیکن اگر آپ شادی کے موقع پر دوسری باتیں شروع کریں تو لوگ آپ کی باتوں پسند نہیں کریں گے، آپ کی باتیں لایانی ہوں گی، بے فائدے ہوں گی۔ اس لیے موقع محل کے مناسبت سے آپ بات کریں۔ دوسری یہ کہ آپ اپنے اظہار معافی ضمیر کے لیے آپ اپنے الفاظ کو اچھے الفاظ استعمال کریں، تاکہ سامنے والے سننے والے آپ کی گفتگو کو پسند کریں۔ آپ کوشش کریں اپنے گفتگو میں اچھے الفاظ لائیں، انشاءاللہ یہ زبان کی وجہ سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل خاموشی بھی نہیں درست، اور بالکل ایسے بھی نہیں کہ آپ ہر وقت بولتے رہیں۔ زبان کی وجہ سے آپ کو ذہنی طور پر، آپ کو روحانی طور پر، آپ کو جسمانی طور پر ایک قوت ملے گی، آپ کو غور و فکر کرنے کی اور اپنے زندگی کو اچھی بنانے کی موقع ملیں گے۔ اس لیے خاموشی اختیار کی جائے۔ اکثر بولنے والے ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کو، تو آپ خاموشی کی طرف توجہ دیں، خاموشی کو اپنائیں، خاموشی کے بہت فائدے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔